السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے مسائل حیات کے 8ویں ایپیسوڈ میں۔ تو آج جو ہم سوالات کرنے والے ہیں مفتی صاحب، ان کو ایک بار ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کیا سوال کرنے والے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، عورت اگر ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھے کہ جس کی آستین آدھی ہوں یا دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ بالوں کی رنگت ظاہر ہو جائے، چمکتی ہو، تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، اگر کسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہوں اور اس جگہ پر نجاست ہو، لیکن اس جگہ پر کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور کپڑا کتنا موٹا ہونا چاہیے؟ کپڑا کتنا موٹا ہونا چاہیے؟ اور اگر نجاست کے اوپر شیشہ ہے اور اس سے نجاست دکھتی ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اور اسی طریقے سے گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ گوبر کا لیپ جو ہے وہ پوت دیتے ہیں گھر میں زمین پر، تو کیا اس پر مصلی بچھا کر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آخری سوال یہ ہے، بھیلواڑہ سے ناظم رضا نے یہ سوال کیا، تو وہ سوال کرتے ہیں، نماز میں پیشاب یا پاخانہ کی حالت ہوئی تو کیا کرے؟ اور وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ اور اگر نماز قضا ہو جائے اور دوسرے وقت کی نماز شروع ہو جائے تو یہ نماز کب پڑھے؟ تو آئیے ہم مفتی غلام ربانی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پہلے سوال کو حضرت اس کا جواب عطا کریں گے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال، عورت اگر ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھے کہ جس کی آستینیں آدھی ہوں، شارٹ آستینیں ہوں اور اتنا باریک ہو کہ اس کے بالوں کی رنگت چمکتی ہو، تو کیا اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے ماشاءاللہ جو سوال کیے تینوں سوال بہت اچھے ہیں، اور جو ہمارے بھیلواڑہ سے ناظم بھائی نے سوال کیا وہ بھی بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ۔ آپ بھی اگر ذہن میں آپ کے کوئی سوال ہو تو بلا جھجک کمنٹس میں جا کر کے یا واٹس ایپ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں۔ جو پہلا سوال کیا کہ اگر عورت ایسا کپڑا پہنے ہوئے ہے کہ جس کی آستینیں ہاف ہیں، آدھی ہیں، یا اتنا باریک دوپٹہ یا اتنا باریک کپڑا پہنے ہوئے کہ جس سے جسم کی یا بالوں کی رنگت چمکتی ہے، تو اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ستر یعنی بدن کو چھپانا، ستر عورت یعنی بدن کو چھپانا، یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ یعنی ستر کو چھپانا بغیر ستر کو چھپائے بغیر اگر نماز شروع کر دی تو سرے سے نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب اس کی مقدار جو ہے کتنی ہے، کس حد تک ستر چھپانا چاہیے مرد و عورت کو؟ تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ جو شرط ہے وہ مرد کے لیے ناف سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کے لیے ضروری ہے۔ ستر عورت ہے، اس کو چھپانا نماز میں ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، یہ شرط ہے۔ واجبات الگ ہیں لیکن یہ نماز کی شرطوں میں سے ہے اتنا چھپانا۔ اسی طرح عورت کے لیے جو ہے سوائے چہرہ اور ہتھیلی اور قدم کے پورا بدن چھپانا، یہ ستر عورت ہے وہ چھپانا ضروری ہے، شرط ہے یہ۔ اگر نہیں چھپایا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں اگر اتنا باریک کپڑا پہنا کہ جس سے جسم کی رنگت چمکتی ہے، یا اتنا باریک دوپٹہ اوڑھا جس سے بالوں کی رنگت چمکتی ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہاف آستین والے کپڑوں میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا ستر پورا نہیں ہوا ہے۔ جتنا چھپانا شرط ہے وہ شرط نہیں پائی گئی تو نماز سرے سے ہوئی نہیں، شروع ہی نہیں ہوگی نماز۔ تو مفتی صاحب، آج کل جو فیشن کے لڑکیاں مسلم خواتین جو ہے وہ ہاف آستین پہنتی ہیں، شارٹ آستین پہنتی ہیں، تو وہ جو نماز پڑھتی ہیں تو ان کی نماز تو ہوتی ہی نہیں، کیونکہ وہ شرط کو فوت کر رہی ہیں۔ تو مفتی صاحب، ہم دوسرا سوال یہ کرتے ہیں، اگر کسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہوں اور اس جگہ پر نجاست ہو، لیکن اس جگہ پر کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کپڑا کتنا موٹا ہونا چاہیے؟ اور اگر نجاست کے اوپر شیشہ ہو، نجاست نیچے ہو اوپر شیشہ ہو، تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس حال میں کہ وہ نجاست دکھ رہی ہو؟
شیشے سے نجاست دکھ رہی ہو. اور عام طور پر گاؤں دیہات میں ہوتا ہے کہ جو بھینس کا گوبر ہوتا ہے اس گوبر کا لیپ بنا کر زمین پر پوتتے ہیں, تو اس لیپ پر, اس گبری پر نماز پڑھنا مصلی بچھا کر کے کہاں تک درست ہے, یہ عوام اہل سنت تک جواب پہنچائیں. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. میں آپ کو بتاؤں حضرت کہ اگر جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی شرط میں سے آتا ہے. طہارت جو کہ نماز کی شرط ہے اسی میں سے یہ بھی چیز آتی ہے. تو اس جگہ پر اگر کوئی نجاست وغیرہ پڑی ہوئی ہے نیچے اور وہ سوکھی ہوئی ہے, سوکھی نجاست ہے, تو اس پر کوئی کپڑا بچھا کر کے بلا شبہ کوئی مصلی یا کپڑا بچھا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, ہو جائے گی. لیکن اگر گیلی نجاست ہے اور وہ گیلی اس قدر ہے کہ وہ کپڑے پر آ جائے گی, بچھائیں گے تو کپڑے پر آ جائے گی, تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ کپڑا ہی ناپاک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر سوکھی ہے تو نماز بلا شبہ ہو جائے گی. اسی طرح اب کپڑے کی جو مقدار ہے وہ بتایا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے. کپڑے کی جو موٹاپن ہو وہ اتنا ہو جتنا سطر کے لیے ضروری ہے, یعنی سطر کے لیے جتنا موٹا کپڑا ضروری ہے, یعنی اتنا باریک نہ ہو کہ رنگت چمکتی ہو, تو ویسے ہی کپڑا بچھانے کے لیے بھی اتنا موٹا ہونا ضروری ہے کہ اس سے نیچے کی وہ نجاست جو ہے اس کی رنگت نہ چمکتی ہو. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا سوال تھا کہ شیشہ ہے اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ اس کے نیچے نجاست ہے اور دکھ بھی رہی ہے, تو اس صورت میں نماز بلا شبہ درست ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ شیشہ جو ہے وہ کافی موٹے دل کا ہوتا ہے, اگر پتلے دل کا بھی ہے تب بھی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ شیشہ ہے, وہ کپڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو گاؤں دیہاتوں میں جو آپ نے گوبر کا لیپ زمین پر کر دیتے ہیں, پھیر دیتے ہیں, چونکہ گوبر ناپاک ہے, تو اب اگر وہ گبری سوکھ گئی ہے, گیلی کا تو وہی حکم ہوگا, لگ جائے گی جو کپڑا بچھا کر کے یا مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر سوکھ گئی ہے تو اب اس پر کوئی کپڑا یا مصلی بچھا کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی, درست ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو اب ہم تیسرا سوال کرتے ہیں جو ہمارے ایک محترم نے پوچھا ہے. سوال یہ ہے, نماز میں پیشاب یا پخانہ کی حاجت ہوئی تو کیا کریں, اور وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں. اگر نماز قضا ہو جائے اور دوسرے وقت کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے تو یہ نماز کب پڑھیں گے, اس کا جواب آپ عنایت فرمائیں. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے اگر نماز کی حالت میں پیشاب پخانے کی حاجت ہو تو اگر اتنی شدت کی حاجت ہے کہ نماز کا خشوع و خضوع ختم ہو رہا ہے, ہاں اب بار بار ذہن اس کی طرف جا رہا ہے, برداشت نہیں کر پا رہا, تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز توڑ کر کے پخانہ پیشاب کے لیے چلا جائے اور اس کے فارغ ہونے کے بعد میں وضو کر کر کے نماز کو آ جائے, نماز دوبارہ پڑھ لے. اسی طرح اگر وضو ٹوٹ جائے نماز کے اندر, ریح وغیرہ خارج ہو جائے, تب بھی یہی حکم ہے, بنا کر سکتا ہے نماز میں, جماعت اگر شامل ہے تو جماعت میں. اور اگر نماز کسی کی قضا ہو جائے اور دوسرے وقت کی نماز شروع ہو جائے تو اب اس کی دو صورتیں آتی ہیں, یا تو جس کی قضا ہوئی ہے یا تو یہ صاحب ترتیب ہوگا, یعنی کہ پوری زندگی میں جب سے اس پر نماز فرض ہوئی ہے تب سے 5 نمازوں سے زیادہ اس کی قضا نہیں ہوں گی اس کے ذمہ, اور یا ایسا ہوگا کہ جس کی 5 نمازوں سے زیادہ قضا ہوں گی. اگر ایسا ہے کہ جس کی 5 نمازوں سے زیادہ قضا ہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب پہلا وقتی نماز پڑھ لے, جماعت شروع ہو گئی ہے, نماز شروع ہو گئی ہے, تو اب پہلا وقتی نماز پڑھ لے, اور جو یہ قضا ہے اس کو بعد میں کسی بھی وقت میں پڑھ سکتا ہے, مکروہ وقتوں کے علاوہ. ٹھیک ہے, کسی وقت میں پڑھ سکتا ہے, چاہے اسی نماز کے بعد پڑھ لے یا اگلی نماز کے وقت میں پڑھ لے. لیکن اگر جو صاحب ترتیب ہے جس کی پوری زندگی میں 5 نمازوں سے زیادہ قضا نہیں ہوئی ہیں تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جماعت کو چھوڑ دے. ہاں اگر وقت نکلتا ہو اس وقتی نماز کا بھی تب حکم ہے کہ پہلے یہ پڑھ لے بعد میں قضا پڑھ لے. لیکن اگر وقت ہے ابھی, جماعت ہو رہی ہے, جماعت کے وقت کیونکہ وقت رہتا ہے تو جماعت میں شریک نہ ہو, صاحب ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو قضا نماز ہے وہ ادا کرے, اس کے بعد میں پھر یہ وقتی نماز پڑھے, چاہے جماعت نکل جائے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے جواب عنایت فرمائے. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ تمام باتیں پسند آ رہی ہوں گی. تو اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے خدا حافظ, اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو آپ شیئر کرتے رہیں, اور اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو وہ نیچے ڈسکرپشن میں نمبر بھی دیے ہیں, کمنٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کال کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. تو اب ملتے ہیں انشاءاللہ 90 ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.